ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمشنری نظام یا پھر بلدیاتی نظام, کون سا نظام بہتر ہے اور کس سے عوام کا زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ظہیر صاحب ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کل انیس قائم خانی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے, کراچی اور سندھ کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. تو یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے اور میں بھی آپ سے یہی پوچھوں گا کہ اگر یہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, تو جب یہ صوبے پنجاب میں یہ نظام آیا یا بلوچستان میں آیا, کہیں اور آیا, تو اس وقت آپ لوگوں نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ جب بات سندھ اور کراچی پہ آتی ہے اس وقت آپ کی مخالفت کیوں ہوتی ہے صرف؟ دیکھیں, میں آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں, ساتھ ساتھ شرمیلا بیوی نے جو بات کی ہے میں اس کی بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں کہ ایسے کون سے عوامل تھے کہ 3 سال میں آپ نے اس سسٹم کو آنے نہیں دیا اور پھر اچانک آپ نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ پوائنٹس پہ تھے اور اختلاف اور اس کی وجہ سے ریزالو نہیں ہو رہی تھی. تو بات دیکھیں ایک ہی پوائنٹ تھا کہ اس پہ آپ کمشنریٹ سسٹم لانا چاہتے تھے, اور وہ آپ نے ایم کیو ایم کو, جیسے ہی ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھی تو اپنے جو بھی آپ نے اس میں جو بھی ٹیکٹک چوز کی ایم کیو ایم کو واپس لانے کے لیے, ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے, اس میں آپ نے اپنا ایک ٹرمپ کارڈ یوز کیا. اور بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ جی باقی صوبوں میں ہوا, تو میں یہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کے لیے کہ 3 صوبوں میں آپ نے امپلیمنٹ کیا, تو کیا 3 صوبوں میں آپ نے الیکشن کرا دی؟ آج سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے, آپ نے 3 صوبوں میں تو امپلیمنٹ نہیں کیا. وہاں تو ایم کیو ایم آپ کے آڑے نہیں آئی ہوئی تھی, آپ نے 2 جگہ بلوچستان کے اندر, پھر وہاں کے پی کے میں آپ نے اے این پی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی, تو وہاں کون سے عوامل تھے جو آپ کو الیکشن سے روکتے رہے؟ یا آج تک کون سے عوامل تھے جو آپ کو بلدیاتی انتخابات کرانے سے روکتے رہے ہیں؟ آج تک آپ کے پاس ٹریک میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے کہ جو جمہوریت کی 3rd ٹیئر پہ امپلیمنٹ کر آپ کو کہیں پہ کراتے دیکھتا ہو, یا آپ نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہو جس میں لوگوں کو یہ ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملک بھر کی جماعت ہیں, آپ صرف ایک صوبے یا ایک شہر کی جماعت نہیں ہے, تو آپ نے مخالفت اس وقت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نظام آ جائے گا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, تو اس وقت بھی تو مخالفت کرنی چاہیے تھی نا, جب یہ پنجاب میں ہو رہا تھا یا کہیں اور ہو رہا تھا. اس وقت بھی ہم فیڈریشن میں کوalition میں شامل تھے, ہم نے اس وقت بھی اس کی بات کی, اور جہاں آپ کے اسٹیکس ہوتے ہیں آپ وہاں سب سے زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, نواب شاہ تعلقے میں, میر فخار تعلقے میں یا سکھر تعلقے میں ایم کیو ایم کو نمائندگی حاصل تھی, تو ایم کیو ایم نے وہاں پہ زیادہ اپنی سمجھ لیں انٹینسٹی کے ساتھ اس اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا یہ کانسپریسی نہیں ہے کہ وہ آدمی جو کل تک کسی پارٹ اینڈ پارسل نہیں بن سکتا تھا گورنمنٹ کا, اگر اس کو بھلے ایک عامر نہیں کیا, اگر اس کے ہاتھوں ایک اچھا اقدام سرزد ہو گیا, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو کل تک سوچ نہیں سکتے تھے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ حکومت میں شامل ہوئے وہ یقیناً ڈیموکریسی کی وجہ سے ہو پائے نا. اور آج اگر ہم ان کو اس سے روک دیں تو دیکھیں یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ سسٹم بنیادی طور پہ امپیریلسٹک سوچ کی عکاسی کرتا ہے, نو آبادیاتی نظام کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک شاخسانہ ہے. انگریزوں نے جب اقلیت میں انگریز تھے اسی خطے میں بیٹھ کر انہوں نے اکثریت پر جب حکومت کرنی چاہی تو انہوں نے اسی طرح سے حکومت کی کہ ایک آدمی کو پورے علاقوں کا کنٹرول دیا, ان کے ذریعے انہوں نے ریونیو کو, ان کے ذریعے لینڈ کو, ان کے ذریعے انہوں نے میجسٹریسی. میں یہی بات جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. نذیر لغاری صاحب, آپ نے بات سنی ڈاکٹر ظہیر صاحب کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں تو بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ لوکل باڈی الیکشن کرائیں, گراس روٹ لیول پہ آپ الیکشن کروائیں. یہ چیز جو ہے یہ سوچ صرف متحدہ قومی موومنٹ کی ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی جماعت جو ہے وہ اتنا پریشر نہیں ڈالی بلدیاتی الیکشن پر, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو اس بات سے خوشی ہے کہ ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے, چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہے ان کے دور میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے, فوجی جنرلوں نے آ کر الیکشن کروائے. جو پہلا بی ڈی الیکشن تھا وہ بھی ایوب خان نے کروایا, اس کے بعد جو ہے وہ آ کر ضیاء الحق نے کرایا 79 میں, اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے صرف پنجاب میں کروایا, باقی علاقوں میں نہیں کروایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء نے 2 الیکشن کروائے تھے, اس کے بعد آ کر مشرف نے الیکشن کروائے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے نرسریاں ہوتی ہیں, یہ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے سیاست کی نرسریاں ہیں. انہیں یہاں سے لیڈرشپ ملتی ہے, یہاں سے کاڈر ملتا ہے, یہاں سے ورکر ملتے ہیں, یہاں سے لوگ ملتے ہیں, یہاں سے ان کو
کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں, یہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں, لوگوں کے دروازے پر جا کر ان کو سہولت بہم پہنچا کر اپنی عزت بنا کے سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا عوامی نیشنل پارٹی یہ چاروں صوبوں میں اقتدار میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں. مجھے خود شکایت ہے اس بات سے. ان لوگوں کو قومی الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن پر توجہ دینی چاہیے تھی, اور اب بھی موقع ہے ان کو الیکشن کرا لینے چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کراچی آپ کو ملے, ضروری نہیں ہے کہ لاہور آپ کو ملے, ضروری نہیں ہے کہ پشاور آپ کو ملے یا نواب شاہ آپ کو ملے یا دادو آپ کو ملے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور ہو, لوگوں کو کچھ ملے. ٹھیک ہے, اس کا میں جواب لے لیتا ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, دونوں ہمارے مہمانوں نے یہی بات کی کہ اگر چاروں صوبوں کی پارٹی آپ ہیں, کسی ایک صوبے میں اب تک الیکشنز نہیں ہوئے, کیا وجہ ہے اس کی؟ شہزاد, یہ تو صوبوں کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں کہ نہ کروائیں. اگر آپ خیبر پختونخوا کی جانب دیکھیں تو وہ تو پورے پاکستان کی جنگ لڑیں. کیا حالات وہاں پر یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ الیکشنز کروائیں؟ بلوچستان کا آپ حال دیکھیے کہ بلوچستان میں ایک ایسی انریسٹ ہے کہ جہاں پر آپ اگین نہیں کروا سکتے. میں نمائندہ نہیں ہوں بلوچستان حکومت کی یا کے پی کے حکومت کی, لیکن میں یہاں بیٹھ کے تو یہ محسوس کر سکتی ہوں. میں انٹرسپٹ کرنے کی گستاخی کروں گا جی لغاری صاحب. شرمیلا کو دیکھیں, پوری پارلیمنٹ, آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ ایران کی جو ہے نا اڑا دی گئی تھی, دھماکے میں اڑا دی تھی, جس میں صدر رجائی مارے گئے اور اس کی آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں وزراء سمیت سارے کے سارے مارے گئے. جو تاریخ پر الیکشن ہونے تھے اس تاریخ پر انہوں نے الیکشن کروائے. یہ رٹ ہوتی ہے. اگر آپ مقرر کر لیں کہ جس تاریخ کو الیکشن ہونے اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے تو پھر یہ خطرات جو باہر سے ہوتے ہیں آپ کو جمہوریت کو, وہ لاحق خطرات ختم ہو جائیں گے اور ان کو ڈیٹرنٹ آ جائے گا کہ لوگ کمیٹڈ ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہوں گے, الیکشن کو کوئی نہیں روک سکے گا. آپ بلدیاتی الیکشن طے کریں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور ان میں آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کے باوجود آپ الیکشن میں جائیں. بات یہ کہ آپ نے ٹائم کرنی اور ایک دفعہ آپ نے اناؤنس کر دیا الیکشن کروانا ہے تو آپ نے کروانا ہے. مجھے یہ بتائیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, میں لغاری صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھ لیتے ہیں ارد گرد اور کہتے ہیں جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کے ڈائنامک بالکل مختلف ہیں. پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب میں تو اس وقت مسلم لیگ نواز حکومت کے اندر ہے, وہ کروا لیں الیکشن اگر وہ سمجھتے ہیں. میں سندھ کی بات کر سکتی ہوں, ہوپ فلی آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ دیکھیں جنرل الیکشن سے پہلے بالکل آپ لوگ لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے اگر حالات اس کی اجازت دیتے ہیں, معاملات بہتر ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوں جس طریقے سے ابھی آپ نے کشمیر کی سیٹوں پہ بھی تو الیکشن ہوگا ہی نا اب, تو وہ تو آپ نے اناؤنس کر دیا, اس کا مطلب حالات ایسے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں نہ ہو پائے کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نے اس کی اجازت نہیں دی. لاہور میں آپ نے دیکھے کہ الیکشن پوسٹ میں کتنی, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی صوبائی اور سینٹرل قیادت میں اس وقت ایک ڈویژن ہے؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کل کی آپ مثالیں دیکھیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کچھ کہتے ہیں کہ ہاں میں آفاق احمد سے ملتا رہا ہوں اور آئندہ بھی ملوں گا, بحیثیت پاکستانی ملوں گا. قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں, کوئی سینئر وزیر یا جونیئر وزیر نہیں ملاقات کرتا ہے اس سے جا کے. تو اس وقت کیا آپ کی جو سینٹرل اور صوبائی قیادت ہے اس پہ بھی ڈویژن ہے؟ دیکھیے, میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کی بات کروں گی, میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. آپ تو اسپوکس پرسن وزیر اعلیٰ کی بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن میں اپنی مجموعی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی. پیپلز پارٹی کی پالیسی آتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں میں ان کی بات پر جاتی ہوں. اگر مختلف وزراء مختلف باتیں کریں گے تو میں ہر کسی کا جواب دینے تو یہاں نہیں بیٹھی ہوں. لیکن کل جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے بات کری اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ مفاہمت کے دروازے اور اس کی پالیسی جاری و ساری رہے گی, وہی پالیسی ہے. اگر کوئی انڈیویجول اٹھ کے کوئی الگ بات کرتا ہے جو شاید پارٹی لائن نہیں ہے تو وہ اس کا کے خود جواب دے. ڈاکٹر صغیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج الطاف حسین صاحب نے, آپ کی جماعت کے قائد, انہوں نے جو ہے خطاب بھی کرنا تھا جنرل ورکرز کنونشن میں, وہ خطاب کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ دیکھیں, میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ نذیر صاحب نے جو بات کی صرف اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ جی جو جن عوامل کا ذکر شرمیلا صاحبہ نے کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے کیا, تو دیکھیں جی بات کو سمجھ لیں کہ پروونشل اٹانومی کرتے ہوئے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے, آپ کو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس ڈی ایم بناتے ہوئے تو پرابلم نہیں ہے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب 2005 کے الیکشن ہونے جا رہے تھے تو بڑا یہ ایک تاثر بنا دیا گیا تھا کہ بہت بڑا خون ریزی کا سانحہ کراچی میں ہو سکتا ہے اور اس کو نہ کرایا جائے اور اس کو پوسٹپون کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ وہ بھی الیکشن ہوئے, 2008 کے بھی الیکشن ہوئے, کوئی ایسی قتل و غارت نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس بالکل وقت کم ہے, خالی مجھے صرف آپ سے ایک جواب چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ آج یہ خطاب کیوں منسوخ کر دیا گیا؟
اور جہاں تک جنرل ورک کے اجلاس کی بات ہے تو دیکھیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں روزانہ الطاف بھائی گھنٹوں پارٹی کی آرگنائزیشنل ہیرارکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہیں، اور اس میں کل بھی الطاف بھائی نے بات کی اور اس کے بعد پھر 2 پریس کانفرنسز بھی ہوئی، اور یہ تمام ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے، اور آج کا بھی اسی حساب سے پلان کیا گیا تھا، روزانہ کی شیڈیولنگ ہوتی ہے، تو جنرل ورکر کا اجلاس یقیناً کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسی متعدد بار بات ہوئی، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کو کینسل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک میں اس میں کہوں کہ دیکھیں بنیادی بات میں شرمیلا سے بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، تاثر پیدا نہ ہونے دیں کہ یہاں خون ریزی ہو جائے گی یا کچھ ٹھیک ہے رہے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ لغاری صاحب آپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شو پر تشریف لانے کے لیے۔ شرمیلا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی شو۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ فیڈ بیک کے لیے ہمیں فیس بک کے پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں PAR@cnbcpakistan.com پر۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات کریں گے کل۔ اللہ حافظ۔